اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات، اللہ عظمت میں سب سے بڑے، اللہ مقام میں سب سے بڑے، اللہ کے صفات سب سے بڑے۔ اللہ اپنے صفات میں بھی اکیلا، اپنی ذات میں اکیلا، اپنے علم میں اکیلا، اپنی ذات میں اکیلا، اپنے صفات میں اکیلا، اپنی ذات میں اکیلا۔ وہ قدرت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ طاقت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ مقام میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ عظمت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ طاقت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ قدرت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اختیارات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ زندہ کرنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ موت دینے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ جو بھی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق خالق سے کیسے کسی معاملے میں پوچھ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی تعریف کرو کم، اللہ کی ذات کی جتنی مدح کرو کم، اللہ کی ذات کی جتنی حمد کرو کم۔ سارے انبیاء اس کی تعریف کریں تب بھی نامکمل، سارے انسان تعریف کریں تب بھی نامکمل، سارے جن تعریف کریں تب بھی اس کی تعریف نامکمل، سارے مخلوقات اکٹھے ہو کر اس کی تعریف میں بولنے لگیں اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکیں، قیامت تک بولیں، تب بھی اس کی صفات، اس کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ ساری مخلوقات لکھے، قیامت تک لکھے، لکھنے والوں کا وقت ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی حمد کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ اتنی بڑی ذات، اس ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے انسان کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسان۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم تیری تعریف، حمد، پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہے، آپ ان کو پیدا کریں گے، وہ لڑائی جھگڑے کریں گے، آپس میں اختلافات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم۔ اللہ نے انسان پیدا کیا، اتنی مخلوقات کے بعد انسان کو پیدا کیا، انسان کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کر کے سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے، آدم علیہ السلام سے پہلے جنات بھی تھے بھائی جان، آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے بھی ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں سے کہا، اے آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کیا گیا، سارے فرشتوں نے، فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون، سب نے، سب کے سب فوراً سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اکڑ گیا، غرور میں آیا، کافروں میں ہو گیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی عظمت ظاہر کی، انسان کا مقام بتایا کہ جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی، ان تمام مخلوقات میں فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی بالکل کبھی بھی ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ، ایک دن، ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ کہتا ہے وہ اس کو پر فوراً اس کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم مخلوق سے سجدہ کروایا کس کو؟ انسان کو۔ سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتے، وہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو، جو انسان ہیں، جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن میں خواہشات نہیں ہیں، فرشتے وہ مخلوق جن میں نفس پرستی نہیں ہے، فرشتے وہ مخلوق جن میں خواہشات نہیں ہیں، فرشتے وہ مخلوق جن میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، فرشتے وہ مخلوق جن میں اچھائی ہی اچھائی، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، فرما برداری ہی فرما برداری۔ اس مخلوق سے کہا جا رہا ہے سجدہ اسے کرو جس میں نفس کے خواہشات، جس میں نفسی کے خواہشات ہیں، جس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، بھلائی بھی ہے برائی، جس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کو سجدہ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام انسان اور مٹی سے جس کو پیدا کیا اس کا مقام دکھایا کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے میں پیدا کر رہا ہوں، جو میرا تعارف ہے، میری پہچان ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے۔ اگر یہ مخلوق اللہ کی اطاعت پر آ جائے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اگر یہ مخلوق اللہ کی نافرمانی پر آ جائے تو یہ شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب فرما بردار بنے گا، اللہ کا کہا مانے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ رب العزت کے آرڈر پر چلے گا، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ اور جب اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کی بات کو رد کرے گا جیسے شیطان نے کیا، تو یہ شیطان سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ انسان کی کامیابی اللہ کو خوش کرنے میں ہے، انسان کی کامیابی اللہ رب العزت کی رضا میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ جو انسان اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات پر چلے، یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کو آپ نے سنا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پہلی رات اپنی گھر والی کے ساتھ گزاری، دوسرا دن جب ہوا، غسل کرنے کی وقت ان کو نہیں ملا، تیاری بھی کی لیکن ٹائم تھوڑا تھا، نکلے اور جنگ میں پہنچے اور شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھ رہا ہوں فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیوں غسل دے رہے ہیں؟ حالت جنابت میں تھے، ان کو غسل دیا جا رہا ہے، حالانکہ فرشتے کون ہیں؟ معصوم مخلوق، پاک مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ مخلوق ہے جو اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتی، پاک مخلوق۔ یہ جسے غسل دیا جا رہا ہے، اس میں اللہ نے اچھائی بھی رکھا ہے، برائی بھی رکھا ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن جب یہ انسان اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ اس مخلوق کو استعمال کرتا ہے جو کون ہے؟ بالکل پاک اور معصوم فرشتے، وہ اسے غسل دے رہے ہیں۔ تو یہ انسان اگر اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر آ جائے تو یہ انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔